رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ان آیات میں جو 25ویں پارے سورہ دخان کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا، قرآن جس کو لیلۃ المبارکہ کہتا ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد اعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی، کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان غیر رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔
سیاہکار بندے، گناہکار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے، چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے۔ ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں۔ سب کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول، نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آسمان پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاہکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں۔ کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حل من مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست، جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے، پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے۔ حل من مستدرک، آج رحمت والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی۔ کوئی ہے روزی کی کمی والا؟ آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، کوئی ایسا جس کو گھر والوں بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے، ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے۔ کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں، جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے۔
مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں. ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ. چٹی داڑھی ہو گئی، تمہیں آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں. تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو. اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھے، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں. پتہ چلے گا جب چھلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت. ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا. اندھیر کھاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی نہیں. جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. کتنی روزی ملے گی پورے سال میں؟ فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے. تم سوئے ہوئے ہو، ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے. پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے. وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی. پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی. بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے. اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا. کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے. برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، یوں ہی گزر گئی. تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے. میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو. آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی. فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی. میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں. واپس ہونے لگے. میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی. دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سانس چڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی. کیوں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے. مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا. 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی. یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے.
لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں. شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں. اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا، میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے. یہ سب سے بڑا مشرک ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں. پہلا وہ شخص شرک کرنے والا. دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان. اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے. ماں نے ایک بات کہی، اس نے 10 سنائی. بے غیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے، کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں. باہر سے ملے گی. میری ایک کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا. بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں. یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے. 2 ہو گئے. تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں. اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے، اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے. اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا. تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے. میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی. عورتیں بھی مرد بھی. نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں.
اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، کھڑے ہو دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے۔ رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں، مولوی بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا، میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں، تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے، ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں
پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے. خدا کی قسم سال میں بہانے بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں. کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے. گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں. کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت. 1 منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا. اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کی چل.